بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے اس کا خون۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کی راوی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے مسجد سے باہر کہ اتنے میں دو انصاری صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ کچھ تیز قدموں سے چلنے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو آواز دے کر بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ ہیں۔ تو اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ یعنی کیا ہم آپ کے بارے میں بھی شک کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے بچانا چاہیے جس سے دوسروں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ بسا اوقات ہم ایسا کوئی ذو معنی کلام کر لیتے ہیں، ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں، ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں جو حقیقت میں تو غلط نہیں ہوتا، لیکن اس سے دوسروں کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اور جب کسی کو منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، میں تو غلط کام نہیں کر رہا۔ اب اگر دیکھا جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کھڑے تھے تو ظاہر ہی ایک جائز اور حلال کام ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک دوسرے انسان کے دل میں کوئی شک شبہ آ سکتا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہی طاقت اور یہی قدرت دی ہے۔ شیطان کو کوئی غلبہ اور طاقت نہیں ہے انسان پر کہ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر انسان کو گمراہ کر دے، بلکہ اس کی یہی طاقت ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وہ وسوسہ کبھی عقیدے کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی عبادات کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی پاکی ناپاکی کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی اپنی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ طرح طرح کی چیزوں میں انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جو علاج بتایا ہے، اس کا علاج یہی بتایا ہے کہ انسان ایسے موقع پر اللہ کی پناہ میں آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ کہہ لے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو آخری دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی تفسیر کے اندر ہم نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی، جو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہاں سنی بھی جا سکتی ہے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خالی گھر شیطان کا، جب انسان فارغ بیٹھتا ہے، اس کا ذہن فارغ ہوتا ہے، کوئی کام دھندہ اس کا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان وساوس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جب کوئی ایسا وسوسہ دل و دماغ میں آئے تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ فوراً انسان اس تصور کو، اس ذہن سے اس چیز کو جھٹک کر اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مستند علماء سے رہنمائی بھی لیتا رہے کہ اپنا یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے، اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، وگرنہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وسوسے کا، کہ شکوک و شبہات کا، کہ انسان کی ساری زندگی بے چینی سے بھر جاتی ہے۔ ہر وقت وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غیر مطمئن رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کسی اچھے مسلمان کی صفت نہیں کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بے چینی ہو۔ ایک انسان سے یہی مطلوب ہے، مسلمان سے، کہ وہ اطمینان سے زندگی بسر کرے۔ تو لہٰذا شریعت پر انسان عمل کرے، مستند علماء سے انسان رہنمائی لیتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کہیں یہ میرے لیے خطرناک نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے ایسے وساوس آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم اس کو زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، کہ یہ حقیقی ایمان کی نشانی ہے. یعنی اگر یہ وساوس آ رہے ہیں اور ان وسوسوں کے آنے پر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کڑھن ہو رہی ہے، تمہیں یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ یہ وسوسہ مجھے کیوں آ رہا ہے، تو یہ فکر کا لاحق ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایمان موجود ہے. اس لیے کہ ڈاکو کبھی بھی کسی خالی گھر پر، چور کبھی بھی کسی خالی جگہ میں ڈاکہ اور چوری نہیں کرتا، بلکہ جہاں کوئی خزانہ کوئی چیز ہو تو وہاں جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا علاج جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے، اس علاج کو بھی اگر ہم کریں گے تب جا کر ہم ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.